صبح کی فضا فضا آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، یا محمد آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آقا آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آقا آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے پھر نکیروں نے مجھے پھر نکیروں نے مجھے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی
سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. اچھا ہما تقوی جی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، پھر تیسرا عشرہ ہے، ہمیں کون سے ایسے کلمات یا درود شریف کا ورد کرنا چاہیے؟ لائک وائز میں جیسے باہر کام کرتی ہوں اور مجھے ہے کہ جیسے میں کوئی درود شریف ایسا کثرت سے پڑھوں یا کوئی کلمات ایسے کثرت سے پڑھوں جس سے میں دوسری ٹینشن سے یا دوسری باتوں سے جو ہے ان کو فوکس نہ کر سکوں، میں خاص طور پہ اس ورد میں رہوں. تو اس رمضان کے پورے مہینے میں مجھے پہلے عشرے دوسرے سے عشرے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل، جیسے کہ ابھی بات یہی ہو رہی ہے کہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، اور روزہ نام صرف بھوک و پیاس کا نہیں ہے. جی. جب انسان روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کا روزہ، اس کی زبان کا روزہ، اس کی سوچوں کا روزہ. یہاں پہ مولا علی کا ایک قول میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے سوچوں کی حفاظت کرو. جی. تو کسی نے کہا مولا ہم تو سوچتے ہیں، تو سوچوں کی حفاظت کرنے سے کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کیا سوچ رہا ہوں؟ جی. تو مولا نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوچ سے ہوتا کیا ہے. تو کہا کہ سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سوچوں کی حفاظت کرو، کیونکہ سوچ تمہاری گفتگو بنتی ہے اور گفتگو تمہارا کردار بنتا ہے. تو اگر سوچ پاک و طاہر ہوگی تو تمہارا کردار پاک و طاہر ہوگا. تو اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو ہر لمحے یہ احساس ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ اس کے ساتھ ہیں، اور تمام جو لذات دنیا ہیں ان کو ترک کیا ہوا ہے اپنے اوپر. اب جب یہ آپ نے سوچ لیا تو پھر اب جیسے آپ نے کہا کہ چلتے پھرتے کوئی ایسا، اس میں درود پاک یا اس میں ذکر الہیہ میں عشروں کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ درود پاک بہترین ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا. اور میرا خیال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے شاید ایک کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ذکر کی بہترین صورت تحلیل ہوتی ہے، کہ جب آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ ذکر الہیہ کرتے چلے جائیں. ہاں جی بالکل. تو وہ سچویشن رمضان میں آپ پہ حاوی ہونی چاہیے. آپ استغفار رمضان کا بہترین عمل، ٹھیک کہ ہے، آپ اپنے تمام گناہوں کو کسی بھی جملے میں آپ استغفار کر سکتے ہیں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ سمپل چھوٹا سا جملہ ہے، اور اگر یہ جملے مشکل لگ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باری الہ مجھے معاف فرما. پروردگار آپ کے بالکل اپنی زبان میں بھی آپ گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. اور رمضان میں حالت روزہ میں جب کوئی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پروردگار اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا تھا کہ بار الہ جب کوہ طور پہ کلام کرے، تو بہت مختصر سے میں اس کو لے کے جاؤں گی کہ بار الہ، یعنی خیال آیا کہ بار الہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں، کہ تجھ سے چند لمحوں کے مقابلے میں تجھ سے گفتگو فرما رہا ہوں. تو جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا تو پروردگار عالم نے وہیں سے ان پہ وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہم ہیں؟ یہ ہم نہیں ہیں، اور تم ہمارے کتنے قریب ہو. ہم تمہیں بتائیں کہ ایک امت آئے گی اور اس پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تمہارے اور میرے درمیان کتنے حجابوں کا فاصلہ ہے، مگر ایک امت ایک ایسی آئے گی جب اس کے اور میرے درمیان صرف ایک حجاب کا فاصلہ ہوگا، اور اس وقت وہ جو مانگے گی تو اللہ تعالیٰ میں اس کو عطا کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ امت کون سی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ تمہارے بعد آخر میں تمام نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین، سردار الانبیاء، سردار الاوصیاء، بشیر نذیر جب دنیا میں آئے گا تو اس کی امت جب میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گی، اور جب افطار کا وقت آئے گا اور اس نے روزے کو مکمل کیا ہوگا اللہ کی رضا کے ساتھ، اس وقت پھر میرے اور اس کے درمیان میں صرف ایک حجاب کا فاصلہ ہوگا. اور یہ اعزاز صرف اور صرف امت محمدی کو حاصل ہے. تو بالکل. اور اب آپ نے جیسا کہا تو اس میں صرف عبادت جو ہے دنیاوی باتوں سے اجتناب، اور جتنا کوشش ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آپ زبان پہ ورد رکھیے. اور ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور کلام پاک کی بہار رمضان ہے. اور بلکہ یہاں پہ ہم تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا سپاروں سے، تو مجھے بلکہ ایک چھوٹی سی بچی نے بتایا، وہ کہنے لگی کہ ڈویژن سپارہ پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. وہ بات ہو رہی تھی ایسی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، اور یعنی کہ جیسے ایس ایم ایس کو ہم برا کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایس ایم ایس سے پازیٹیو پوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ 10-11 سال کی بچیاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں لو میری ماما کہتی ہیں قرآن ختم کرو، تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے. لیکن مجھے آج ایک ایس ایم ایس آیا، اس پہ لکھا ہے کہ قرآن کے 600 پیجز ہوتے ہیں. اور وہ بچی جیسے بول رہی تھی، وہ کہتی 600 پیجز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لو 30 روزوں پہ 30 روزوں پہ تو 20 صفحے بن جائیں گے. اور اگر 20 صفحے پہ مشکل لگے تو 5 نمازوں پہ ڈیوائیڈ کر لو، تو آپ 4 پیجز ہر نماز کے بعد پڑھو، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا. اچھا آپ یہ دیکھو، یعنی کہ اب بچوں میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ختم کرنا ہے. تو بہترین عمل جو ہے وہ قرآن پاک کا اختتام. لیکن بات پھر میں وہی کروں گی کہ رمضان جو ہے وہ قرآن ختم کرنے کی ریس نہیں ہے.
صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے روزے کے بعد اور جس دیر پہلا عشرہ گزرا تو کوسچن شروع ہو جاتا ہے تمہارا قرآن ختم ہو گیا. ہم نے اس کو ریس بنا لیا ہے. رمضان جو ہے بعض لوگ تو قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتے نا, اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے, بس قرآن پاک کو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کتاب پڑھنی ہے, مگر ایسی جس کو پڑھنے کا کچھ ان کو لگتا ہے کہ اس سے شاید ثواب مل جائے گا, مگر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. بالکل. خیر اسی بات کے ساتھ ایک وقفہ ذرا بھی لینا درکار ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آداب. صبح کی فضا